اسلام آباد میں اب نیا بلدیاتی نظام لاگو ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد آرڈیننس جاری۔ آرڈیننس کے مطابق قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی سطح پر 3 ٹاؤن کارپوریشن بنائی جائیں گی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن میں یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ کارپوریشن کی مدت 4 سال ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب کر لیا۔ صدر مملکت نے وزیراعظم شہباز شریف کی سمری پر آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت اجلاس طلب کیا۔ مختلف امور کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ملک میں علماء اکرام کا کردار رہا ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہوں، اس ملک کے قیام کا اور اسپیشلی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگا اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی دفاع میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام امن کمیٹی اس نظریے کو آگے لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، کوئی ملک نہیں۔ دہشت گردوں کے نظریات کا مذہب اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت سے فنڈنگ لے کر پاکستان میں دھماکے کرنا کون سا اسلام ہے؟ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ کا قومی امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب، کہا پیغام امن کمیٹی پاکستان کے پیغام کو آگے لے کر چلے گی۔ ملک میں امن و امان کے لیے علماء کرام کا کردار رہا ہے۔ بہت ساری فوٹیجز جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ پہلے سے بھی آن ریکارڈ موجود ہیں۔ بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ جو اس 9 مئی کے پورا جو لاہور چیپٹر تھا اس کے اندر انوالو تھے، ان کے اندر تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ان کی پوری ایک انوالومنٹ جو ہے وہ موجود تھی۔ اب ایک فورینزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے کے حوالے سے، جس میں یہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے۔ پشاور ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست ملوث نکلے۔ 9 مئی کو پشاور ہنگاموں میں بھی تحریک انصاف ملوث تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں فتنہ گروپ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں پنجاب میں کوئی منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود ریکارڈ ترسیلات زرعی عالمی ادارے پنجاب کے اقدامات کے معترف ہیں۔ حکومت کے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کراچی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ سہیل آفریدی نے تنظیم کی کارکردگی کو سراہا، کہا کراچی کی تنظیم نے مزار قائد جلسے سمیت تمام اقدامات کو بھرپور سر انجام دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مزار قائد پر حاضری، قائد پر فاتح خوانی کی۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، حلیم عادل شیخ بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ عمر ڈار، ریحانہ ڈار، نعیم حیدر، شفیع جان سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ ماہانہ وظیفہ بھی مقرر ہے۔ میوزیم، ہسپتال، دوائیاں ان کو فری ملیں گی، پارکس میں ان کا داخلہ فری ہوگا، بسوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کا پھرنا فری ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم کا آج تک کارڈ بھی نہیں بن سکا۔ نظام صحت کا عالم یہ ہے کہ جو صحت کارڈ جس کو یہ اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ سمجھتے ہیں، اس صحت کارڈ میں اتنی بری کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کا 10% یا 15% فائدہ شاید عوام کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے 90% پیسے جو ہیں وہ حکمران کھا جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے۔ تحریک انصاف کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ صحت کارڈ کے نام پر کرپشن ہو رہی ہے۔ صوبے میں اسمگلنگ بھی عروج پر ہے۔ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ پی ٹی آئی کے 13 سالہ دور حکومت میں کوئی نیا منصوبہ نہیں بنا۔ لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی۔ تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ کے پی کے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر اطلاعات کے پی اختیار ولی خان کی گفتگو۔
ایران ہماری ریڈ لائن کو عبور کر رہا ہے. امریکی صدر کا ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں سمیت طاقتور آپشنز پر غور. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف آپشنز میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. ایران سے متعلق معاملے کو فوج دیکھ رہی ہے. ایران میں ہم انٹرنیٹ شروع کرا سکتے ہیں. ایلون مسک سے بات کریں گے. امریکہ ایران کے عوام کی مدد کے لیے تیار ہے. ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں. فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. ٹرمپ کو سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا. پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، مگر کسی غیر ملکی کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے. ایرانی صدر نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا. ایران میں مہنگائی کے خلاف حکومت مخالف پرتشدد مظاہرے بے قابو ہو گئے. احتجاجی مظاہرے آج 14ویں روز بھی جاری. مظاہرے 200 سے زائد شہروں میں پھیل گئے. حکومت روکنے میں ناکام. انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا کہ ایران میں 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں ہلاک افراد کی تعداد 500 ہو گئی. انٹرنیٹ کی بندش سے ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم نہیں ہو پا رہی. ایران کا شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان. بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری. وفاقی حکومت نے اوسط بنیادی ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. پاور ڈویژن حکام کے مطابق بجلی کے نرخوں میں اضافے سے بچنے کے لیے سبسڈی کو ایڈجسٹ کر دیا گیا. اب ٹیرف بڑھانے کی ضرورت نہیں رہی. جولائی سے اب تک انرجی مکس میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. ملک بھر میں تمام کیٹیگریز کے بجلی صارفین کو مجموعی طور پر 629 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے. عوام کو بجلی سستے نرخوں پر میسر ہے. وفاقی آئینی عدالت کو نئی عمارت مل گئی. وفاقی آئینی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا. چیف جسٹس امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کر دیا. جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس کے آغا، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شریک ہوئے. تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان انور نے بھی شرکت کی. وزیر سندھ سے وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی وفد کے ہمراہ ملاقات. چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی کے لیے بات چیت ہوئی. وزیر سندھ نے وفد کو سندھ میں چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے سی ایم ہاؤس آمد پر شکریہ ادا کیا. سید مراد علی شاہ نے کہا کہ چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر کام کریں. ہارون اختر بولے، وزیراعظم ملک بھر میں چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا زم اضلاع میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے بڑھتے مسائل کو ختم کرنے کا فیصلہ. حکومت زم اضلاع میں سولر منصوبہ شروع کرنے کے لیے اقدامات شروع کرے. کے پی حکومت 7 زم اضلاع میں مفت سولر منصوبہ شروع کرے گی. مفت سولر منصوبہ خیبر، کرم، باجوڑ، کرزئی، محمد جنوبی اور شمالی وزیرستان میں شروع ہوگا. صوبائی حکومت کی ہدایت پر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے ہوم ورک مکمل کر لیا. لاہور اور کراچی سمیت ملک بھر میں سردی کی شدید لہر. یکبستہ ہواؤں نے موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے چلا گیا. کراچی شدید سرد موسم کی لپیٹ میں، پارہ 6 ڈگری تک گر گیا. اسلام آباد میں 0 اور لاہور میں 3 ڈگری ریکارڈ. پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں 16 جنوری تک سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان.
ترقی پسند اور انقلابی شاعر سید احمد شاہ المعروف احمد فراز کی 95ویں سالگرہ، اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ نامور گلوکاروں نے احمد فراز کی شاعری کو 4 چاند لگا دیے۔ مہدی حسن اور میڈم نور جہاں نے احمد فراز کی غزلیں گا کر خوب شہرت پائی۔ احمد فراز کو ادبی خدمات کی وجہ سے ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال پاکستان اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1991 سے 2006 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔